أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا خذوا خذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال الله تعالى في مقام آخر سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. हमा किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना मुक़द्दस और मुअल्लाह कलिमात अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बिल जलाली वल इकराम खालिक़ कायनात रब्बि अर्ज़ व समावात के लिए। वो अल्लाह जो अकेला ही पूरी दुनिया का खालिक़ व मालिक, दाता व दस्तगीर, हाजत रवा, मुश्किल कुशा है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा उसकी आली सिफ़त है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल
وہم یسألون اس کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے کہ جس نے ہمیں خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین پر، تبع تابعین پر قیامت تک لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین متبعین میں شمار کر لے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آج کا ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ بفضل اللہ یہ ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، ہماری یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگ آپ کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کے بعد پھر ہفتہ بھی آ جاتا ہے، تو یہ سارے دن چلتے رہتے ہیں۔ روزانہ 5 وقت نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ مومن اور مسلمان بندہ کہیں پہ اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ آئے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ کہ جس کا انتظار 11 مہینے رہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہو تو یہ نمازوں کا نظام، اور پھر اس کے بعد یہ جمعۃ المبارک، اور پھر اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تاکہ تم گناہ معاف اپنے کرواتے چلے جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک شاندار پیکیج ہے۔ جو گناہ ہمارے نمازوں میں معاف نہیں ہوتے وہ جمعے پہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعے کی ادائیگی پہ بھی کچھ گناہ معاف نہیں ہوتے یا ہم معاف نہیں کروا سکتے، ہمارے اعمال اس قدر کوالٹی نہیں ہوتی ان میں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہمارے گناہ پھر معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی خطبہ جمعہ کے لیے آپ جب ممبر پہ چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ جمعہ پہلی سیڑھی پہ بھی دیتے تھے، کبھی اس دوسری پہ بھی، اور کبھی یہ تیسری جو میرے پیچھے ہے اس پہ بھی دے لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ اپنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، پھر دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین۔ تو جب صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے رسول آج خلاف معمول آپ نے یہ کام کیا ہے، پہلے بھی تو آپ اس ممبر پہ کئی بار بیٹھے چڑھے اترے لیکن آپ نے یہ آمین نہیں کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے، ٹھیک ہے، وہ خائب و خاسر ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا۔
تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے کچھ رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض کیے گئے مومنوں پر، اور فرض کیوں کر دیے گئے؟ کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہمیں اس سے پہلے یہ دیکھیں قرآن مجید ہمیں یہ کہہ دیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے نرم ہو جائیں، ڈر جائیں، خوف کھا جائیں؟ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا فطال علیہم الامد، کہ جن کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، فرمایا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان پر لمبی عمر گزر گئی تو فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت ان میں سے فاسق تھی۔ اس قوم کی طرح نہ ہو جانا، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں کہ ان کے اوپر ایک بڑا وقت گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اور پھر یہ لمبا ایک وقت گزرا ہے، اور پھر جس وجہ سے ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ کتاب اللہ کو تو انہوں نے تحریف کر کے رکھ دیا تھا، اور ویسے بھی وہ کتاب اللہ کو اتنا ہی پڑھتے تھے جتنا آج ہم مسلمان ٹھیک ہے آج کل کے دور کو کرتے ہیں۔ ہم کتاب اللہ کو تو بہت وہ کم پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے کتاب اللہ پر۔ تو جب کتاب اللہ کے اندر ان کی تحریف ہو چکی، انہوں نے خود تعریف کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کی گئی، اور پھر یہ کہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر لامحالہ دل سخت ہونے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ ڈانٹا ہے کہ مومنوں تمہارے اوپر تو رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا محاسبہ کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ایک روٹین کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تو تمہارے دلوں کو تو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، فرمایا مومنوں اپنے رب کی طرف مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرو، کوشش کرو۔ سابقوا، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے آگے۔ دنیا میں ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کس چیز میں؟ زیادہ تر آپ اگر سروے کر لیں تو معاشرے میں، دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں پہ کوئی بندہ مکان اس کو اچھا بنا لے، دوسرے کی کوشش ہوتی میری اس سے اچھا ہو، کوئی گاڑی لیتا ہے وہ دوسرا کہتا ہے میری گاڑی اس سے اچھی ہو، اگر کوئی کسی جاب میں ہے تو دوسرے کی مرضی ہوگی میری جاب اس سے زیادہ اچھی ہو۔ ہر چیز ایک دوسرے سے آگے لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کہتا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز میں آگے جانے کی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا داری میں آگے مت بڑھو، بلکہ دین کے معاملے میں مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس کام میں تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یار اگر میرا فلاں بھائی نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، مجھے بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھے بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا کسی کے ساتھ حسد نہ کرو مگر 2 بندوں کے معاملے میں حسد کر سکتے ہو، کہ وہ بندہ کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کا علم دیا ہے اور وہ اس کے مطابق پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کے معاملے میں حسد کرو کہ کاش مجھے بھی علم دیا ہوتا، میں بھی اس کو پڑھتا، اس پر عمل کرتا، اس کے پھول چنتا، اس کی خوشبو حاصل کرتا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے معاملے میں حسد کرو۔ تو پہلا بات یہ کہ اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ رمضان المبارک کی عظمت کا ہم نے احساس کرنا ہے، اس کا ادراک کرنا ہے۔ رمضان المبارک بہت عظیم مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، کہ فرمایا اس مہینے میں شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ مہینہ سراپا رحمت، سراپا مغفرت، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے یہ،
اور اس میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر من الف شہر بہتر ہے، الف ہزار کو کہتے ہیں، شہر مہینوں کو کہتے ہیں۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک جگہ پہ اور اس رات کی عبادت ایک جگہ پہ، یہ پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ 1000 مہینہ مسلسل کرنے لیلۃ القدر کے علاوہ وہ اس سے کم ہے۔ تو میں اس کی تیاری کرو، اس کے ذرا سمجھو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہیں بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کی فضیلت ایک وجہ سے یہ کہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے ملی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو لیلۃ القدر کو فضیلت ملی قرآن کی وجہ سے۔ رمضان المبارک کو فضیلت ملی قرآن اور لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ تو اس کی عظمت کا احساس کریں، اس کے رمضان المبارک، اس کے راتوں کا جو اس کا قیام ہے وہ کرو، اور اس کے دن کے روزے رکھنے کی نیت کرو، آج اسی تیاری کرو۔ اگر بیمار ہیں تو اپنا علاج کروائیں، کوشش کریں۔ اگر ذہنی طور پہ بیمار ہیں، دلی طور پر بیمار ہے کہ نہیں یار میں نہیں کرنا، میں تو بیمار ہوں، نہیں، اس کو بھی ٹھیک کروائیں۔ اس کا بھی علاج قرآن کے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ تو اگر دلی طور پر بیمار ہیں تو قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، قرآن شفا دے گا آپ کو۔ تو یہ آج سے اختیاری کر لیں، اس کی عظمت کے سمجھیں اس کو۔ اور اس کے اندر آپ لوگوں نے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب نے اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، محض اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے روزہ رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے، رات کو قیام کرنا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، سحر و افطار کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنی تو اللہ کی رضا کے لیے، سب کام بالکل نیت خالص صاف ستھری۔ اور یہ نیت خالص صرف رمضان میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو پورا سال کی ہر عبادت کے لیے نا، انما الاعمال بالنیات۔ تو رمضان کے ساتھ بلکہ خاص ہونی چاہیے، ویسے عام دنوں میں اندر بھی، اور پھر بھی یہ بار بار اپنی نیت کو خالص کرے، کیونکہ اگر نیت صاف نہیں ہوگی بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ وہ حدیث تو سنی ہے نا آپ لوگوں نے، لیکن بیان کرتے ہیں خیانت کرتے ہوئے۔ خیانت نہ کیا کریں، آج جہنم میں سب سے پہلے مولوی ڈالے جائیں گے، صرف اتنی بیان کر کے خیانت کرتے ہو نا۔ نہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں مولوی ڈالے جائیں گے، وہ ڈالے جائیں گے جن کی نیت صاف نہیں تھی۔ اس میں سخی، جو سخاوت کرنے والا وہ بھی ڈالا جائے گا، نیت صاف نہیں تھی، اس میں وہ بھی ڈالا جائے گا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہوتا ہے، لیکن نیت صاف نہیں تھی، وہ ڈالا جائے گا۔ ہر شہید نہیں ڈالا جائے گا۔ شہید کا تو بڑا مقام ہے، حافظ قرآن کا، عالم کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ رمضان کو مقام قرآن کی وجہ سے مل سکتا ہے، انسان کو بھی قرآن مجید کی وجہ سے مقام ملا ہے۔ تو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ وہ بندہ کہ جس کی نیت خالص نہیں، وہ قرآن کا حافظ ہو، وہ مجاہد ہو، وہ پہلی صف میں تسبیح پڑھنے والا ہو، وہ قرآن مجید کے اشاعت کرنے والا ہو، اور وہ اربوں خربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اگر نیت صاف نہیں ہے، یہ حدیث کا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیت صاف نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جس نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے۔ یہ حدیث اس طرح من صام ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت سے اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کے لیے، تو پھر یعنی اپنی نیت بھی درست کرے گا نا، اپنی اصلاح کرے گا تو پھر معاملہ چلے گا آگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف ستھرا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، قاری صاحب جس وقت بھی دعا کراتے ہیں نماز کے بعد اس میں یہ دعا اکثر پڑھ دیں، اللہم طہر قلوبنا من النفاق،
اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک صاف کر دے۔ تو دلوں کو پاک صاف کریں گے، رمضان المبارک اثر کرے گا، قرآن اثر کرے گا، رمضان فائدہ تب دے گا۔ اگر دل صاف نہیں ہے، خانہ کعبے سے بھی ہو کے آ جاؤ، کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ حج کرنے جاتے ہیں نا، 15-20 لاکھ روپے لگا کے جائیں گے، تکلیف مشقت علیحدہ ہے، دل صاف نہیں ہے، دل کے اندر نفاق ہے، کدورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو، اسی طرح آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو، اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے رمضان المبارک کی ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی، وہ روتے بھی رہیں تب بھی نہیں ملتی، وہ سجدے میں پڑے رہیں تب بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ فرمایا ان کے آپس میں دل صاف نہیں ہے، اور ایک وہ بندہ بھی اس میں جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کو بھی معافی نہیں ملتی۔ فرمایا جن کے آپس میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جب تک یہ اپنے معاملات درست نہیں کر لیتے، اپنے دل نہیں ملا لیتے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ جب کر لیں گے تو اس وقت ان کی مغفرت میں، تو دلوں کو صاف رکھیں، نفاق کو ختم کریں۔ چوتھی چیز کہ سابقہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ توبہ کے حوالے سے ایک علیحدہ خطبہ جمعہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے گناہوں کو چھوڑنا اور پھر اس پر معافی مانگنا، یہ ہے توبہ۔ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آنا، تو پہلے گناہ چھوڑیں گے، غلط راستہ چھوڑیں گے تو واپس آئیں گے نا جی۔ شراب پی رہا ہے اور پھر کہتا توبہ توبہ توبہ، چوری کر رہا ہے پھر کہتا توبہ توبہ توبہ، اللہ جی سوری، حرام کام کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، پھر دودھ سے کہتا توبہ توبہ، اللہ جی سوری۔ اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، پہلے گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ اسلامی ریاست جس میں وہ سندھ اسمبلی میں ایک ہندو نے، شرم کرنی چاہیے ان مسلمانوں کو جن کو آپ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہو، کہ ہندو نے قرارداد پیش کی کہ جناب ہمارے اوپر یہ بلیم آتا ہے کہ غیر مسلموں اقلیتوں کی وجہ سے شراب حلال رکھی ہوئی ہے۔ کہتا سوری جی ہم نہیں پیتے شراب، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ قانونی طور پہ بھی ملک میں پابندی لگائیں، جس نے اس کے لائسنس آپ لوگوں نے غیر مسلم اقلیتوں کے نام پہ دیے ان کو ختم کریں۔ اس کی مخالفت کس نے کی ہے؟ آپ کے مسلمان نمائندوں نے کی ہے۔ مخالفت کی، انہوں نے کہا جی نہیں نہیں پابندی نہیں کر لگانی، رہنے دیں اس کو۔ تو پھر رمضان المبارک کیسے ان پر اثر کرے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں سوائے نیند چھوڑنے کے یا سوائے تھکاوٹ کے، اور کچھ نہیں ملتا۔ تو گناہوں کو چھوڑیے پہلے، پھر رمضان المبارک اثر کرے گا۔ نیکی بھی کریں، گناہوں کو بھی چھوڑیں، توبہ بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ جو زندگی میں گناہ ہو گئے 60 سال 70 سال تک کرتا رہا، بس تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ جی بس تو جانتا ہے اور مجھے پتہ ہے، تیسرے بندے کو نہیں پتہ، میں نے فلاں فلاں کیے، تو معاف کر دے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں اس کے اوپر۔ اور پھر پانچویں چیز ہے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ آپ لوگ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ پہلی صف میں تو چلو ہر بندہ اب نہیں پہنچ سکتا، لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کریں۔ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی نہ پہنچ سکے تو کم از کم نمازوں کی حاضری ضرور ہونی چاہیے، نماز چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی نماز اپنے وقت پہ پڑھے، اور نماز چھوڑنی بھی نہیں ہے، اور اپنے وقت پہ ضرور پڑھنی ہے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن
5 نمازیں مسلسل 40 دن 5 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لیں، اللہ رب العالمین 2 چیزیں لکھ دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، یہ بندہ منافق نہیں ہے اور یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے، 2 سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتے ہیں۔ تو کاش ہم یہ سرٹیفکیٹ لینے والے بن جائیں، کوشش کریں تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اور اگلی جو چیز ہے وہ 6 نمبر پہ کہ رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھنا اور ان کے احکامات کو سیکھنا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے رمضان المبارک میں، عام حالت میں بھی منع ہے، رمضان المبارک میں بالولا منع ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تمہارا دل کرے نا کسی سے لڑائی کرنے کا، تمہارے ساتھ کوئی بندہ لڑائی کر رہا ہے، تمہارا بھی دل کرتا ہے بھی میں بھی لڑائی کروں، یار میں بھی تو میں ہوں نا، یہ میں نے تو شیطان کو بھی جنت سے نکلوایا تھا، اور یہ میں بڑی بدبخت ہے، تو میں کبھی تمہارا اگر دل کر پڑے تو یہ دیکھ لو بھی تم روزے سے ہو اور تم اس کو کہو میرے بھائی میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہیں کرو۔ تو روزے کا احترام کرنا ہے، یہ مسائل سیکھنے ہیں رمضان المبارک کے۔ ہم ہر سال بتاتے ہیں، خیر بتانا ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ بھی بار بار پوچھا کریں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پہ دعاؤں کا اور اذکار کا خاص اہتمام کرنا، دعاؤں کا اور اذکار کا خاص اہتمام کرنا۔ کیوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت اور سحری کے وقت۔ قرآن نے بھی اس کی فضیلت دی، تو کثرت کے ساتھ دعائیں، اذکار، صبح و شام کے اذکار اگر ہماری عادت نہیں بنی ہوئی تو عادت بنا لیں اس کی۔ صبح و شام اذکار کے کارڈز مل جاتے ہیں، اگر وہ کارڈز نہیں خرید سکتے یا کہاں رکھیں گے، موبائل پہ اپلیکیشنیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ آپ صبح و شام کے اذکار سنیں، یاد نہیں ہے تو سن کے یاد کر لیں۔ ایک ٹائم نکالیں، فجر کے بعد ٹائم دیں، 10 منٹ صرف ٹائم دے دیں، آپ اذکار پورے کر لیں گے۔ شام کے اذکار عصر کے بعد لیکن ٹائم نکالیں، گھروں میں خواتین کو بھی یہ ٹائم دیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ادھر جناب اذان ہو جاتی ہے اور ابھی تک جناب وہ اللہ کی بندیاں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ابھی تک وہ کچن میں مصروف ہوتی ہیں، بیچاری لگی ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے کوئی ٹائم نکالیں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کثرت کے ساتھ کریں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے تب بھی ہمیں دعاؤں کی تو ضرورت ہے، دعاؤں کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد 8ویں چیز یہ ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، شروع میں تمہید میں عرض کی ہے۔ 9ویں نمبر پہ یہ کہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 2 قرآن مجید، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جو آخری رمضان آپ کی زندگی میں، آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دہرائی کی حضرت جبریل کے ساتھ، اور جو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھنے کا وہ الگ تھا، اور ہر سال رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن مجید حضرت جبریل کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرائی کرتے تھے، اور جس سال آپ دنیا میں 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو قرآن مجید سنایا، آپ نے ان کو سنایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرائی کی۔ یہ حفاظ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، آپ قرآن مجید کو سنیں، تلاوت کا اہتمام کریں قرآن مجید کا۔ یہ تو ویسے بھی 12 مہینے قرآن مجید کی تلاوت سننی چاہیے، لیکن رمضان میں کچھ خاص سننی چاہیے، کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں تو گانے سننا چھوڑ دیں، اور یہ فنی قسم کے، وہ مزاحیہ قسم کے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، ان کو تو کم از کم طلاق دے دیں رمضان کے مہینے میں، اور پکی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، چھوڑ دیں ان کو، کہہ جی بس ختم، آج کے بعد میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، ختم۔ مثبت چیز لیں، اس کو استعمال کریں اور اسی کو شیئر کریں۔ قرآن مجید کے اوپر آپ محنت کریں انشاءاللہ۔ مسجد میں یہ پٹیاں رکھی ہوئی ہیں سامنے قرآن مجید، یہ 12 مہینے پڑے ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، اپنے گھروں میں بھی بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے کثرت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، وہ ویسے بھی کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ رمضان میں کرا کرتے تھے۔ اور 11ویں نمبر پہ اعتکاف، کوشش کریں کہ اعتکاف کی نیت کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اگر اعتکاف نہ بھی کر سکے، کچھ مجبوریاں انسان کی ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، تو کم از کم آخری عشرہ آپ یہ کوشش کریں کہ رات کو بالکل وقف کر دیں۔ بھی اول تو کوشش کریں کہ پورا رمضان المبارک کی، بھئی رمضان المبارک کی رات کو میں نے کہیں نہیں نکلنا، بازاروں میں میں نے نہیں جانا، یار یہاں بھی جا کے وہاں پہ نہیں ٹائم ضائع کرنا، ہاں مجبوری ہے، کچھ معاملات ہیں جا کے جائیں، لیکن یہ کہ فضول کھیل تماشا۔ لیکن آخری جو عشرہ ہے نا، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور ہمیں ان معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق مجھے بھی اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے۔ آج ہی سے اپنی نیت کر لیں، نیت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک نیکی تو اسی وقت لکھ دی جائے گی، اگر آپ نے نیت ابھی کر لی ہے نا، تو ابھی نیکی آپ کی لکھ دی گئی ہے، یہ ہر چیز کی ایک ایک نیکی لکھ دی گئی ہے۔ اور جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک میں تو 700 گنا سے بھی اوپر یہ کھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں اور عام دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک امید ہے کہ یہ جمعرات کو اگلی کو پہلا روزہ ہوگا، جمعرات کو نہ ہوا تو جمعے کو مست روزہ ہوگا، کیونکہ چاند اگر 29 کا ہوا تو پھر جمعرات کو روزہ بنتا ہے، اور اگر چاند 30 کا ہوا تو پھر جمعے کو روزہ بنتا ہے۔ جس طرح پچھلے سال ہر سال یہاں پہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب محترم اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت دے۔ اسی طرح قرآن مجید انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، اور آپ انشاءاللہ سنیں گے، مستفید ہوں گے۔ اور باقی جو ہے سیر و افطار بھی آپ خود بھی کریں، اور لوگوں کو بھی کثرت کے ساتھ سیر و افطار کروایا کریں، یہ بڑی اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دیتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ مسجد میں آپ لوگ اجتماعی افطاریاں کروایا کریں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اس راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کا ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔